क्लाइमेट से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ डॉक्टर हसन साहब का बहुत बड़ा काम है एक वाटर नेविगेशन के ऊपर। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमें पता, तो ये बहुत सारी चीज़ें उनको क्रेडिट भी जाता है। मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, बड़े कीमती वक्त से आज उन्होंने स्पेशली इस टॉपिक को सुनकर उन्होंने वक्त निकाला। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का जो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शाहिद से तो हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है, पहले पूरी हमने जानकारी हासिल कर ली है कि क्या कैसे। अच्छा डॉक्टर हसन प्लीज़ ज़रा आप, मुझे याद है अब पानी के मसाइल हमारे सर चढ़ के बोल रहे हैं, वही जो वाटर नेविगेशन सिस्टम आप सबको बता रहे थे, किसी को उस वक्त उस पर समझ नहीं आ रही थी, आज हम उसी मसले में फंसे हैं। अब वहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी से छेड़छाड़ की उन्होंने दोबारा शरारत शुरू कर दी है, जो उनकी आदत है भारत की। टनल बना रहे हैं, फिर सलाल डैम के ऊपर 70,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है, 7-8 हज़ार मेगावाट के बिजली के मंसूबे वो हमारे पानी पर लगा रहे हैं। अब हमें परेशानी शुरू हो गई है सर, अब चीज़ें बहुत डिफरेंट है और भारत कभी भी सुधरने का नाम लेता नहीं है। ज़रा इस तनाजुर में ये बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज़ क्या चीज़ हैं, क्या इसकी कोई वक़्त रह गई है अब इस नए दौर में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? और फिर वर्ल्ड बैंक इसका ज़ामिन होता था, कहाँ है वर्ल्ड बैंक? फिर यूनाइटेड नेशन कहता है ऐसे नहीं हो सकता। बर्लिन रूल्स आ गए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अब डिफ़ाइन कर दी हैं पानी को लेकर, वाटर रिसोर्सेज पे, लेकिन भारत है वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। जी, वो सुने ना सुने उसका अपना नुकसान है अगर नहीं सुनता किसी की। देखिए, आप अगर एक नेबरहुड में रह रहे हैं और आप मोहल्ले में हर घर के साथ लड़ाई कर देते हैं, तो लड़ाई करने के बाद फिर जब कभी नेबरहुड में आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आपसे दूर रहेगा। तो ये तो मतलब है कि इन द लॉन्ग रन भारत अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ये मोदी साहब बहुत शुरू से ही फनेटिक आदमी हैं। इनकी वो गुजरात में जेनोसाइड से लेके और बाकी जो कुछ ये करते रहे हैं, वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए कि वो उनकी हठधर्मी हो रही है, तो वो उससे सरासर अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारा तो उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा, तो इसमें हमें कोई परेशानी की मतलब है कि कोई वो नहीं है हमारा। जी, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो हमारे यहाँ पानी की एक किल्लत सी पैदा होती जा रही है, ज़ेर ज़मीन पानी का भी मसला आ गया है, बारिशों के पैटर्न तब्दील हो रहे हैं, मॉनसून के पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं, ज़राअत के ऊपर असर पड़ रहा है, गर्मी पूरी दुनिया में अपनी लपेट में है, पूरी दुनिया को ले लिया गर्मी ने अपनी लपेट में। यूरोप में शदीद गर्मी है, हम तो थे ही परेशान, अब यूरोप भी परेशान है। ये सारी चीज़ें कोई एक साथ तो नहीं हुई। डॉक्टर शाहिद ने ठीक कहा कि ये पिछले 2000 के बाद से हम इस पर बात या आवाज़ उठा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हुआ लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब क्या होने जा रहा है, क्या इससे भी वर्स्ट सिचुएशन है? देखिए, इस सिचुएशन को ये जो जहाँ पे हमें वर्स्ट नज़र आ रही है, ये इसमें कोई क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक नहीं है, इसका नेचर का कोई ताल्लुक नहीं है। नेचर हम पे बहुत मेहरबान है, क्लाइमेट चेंज भी हमारे ऊपर तो मेहरबानी कर रहा है, कोई हमारा हमारा इतना खास नुकसान नहीं कर रहा। और जो कुछ हमारे पास है हमें उसको समझना होगा। हमें अपने खित्ते की हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, साइंस, एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स, इनको समझना होगा। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग है अपने खित्ते की साइंस और हाइड्रोलॉजी की, वो वीक तो नहीं है लेकिन नॉन एग्जिस्टेंट है। हमें पता ही नहीं है। हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, मसलन वाटर के डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें हमने इंजीनियर्स बिठाए हुए हैं। और कहीं पे आपके जो है वो वाटर के ऊपर डिसीजन फाइनेंसियर्स ले रहे हैं, कहीं पे कोई डिफेंस एनालिस्ट है वो वाटर के ऊपर एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ है, लेकिन जो वाटर का एक्सपर्ट है वो वाटर के उसको करीब नहीं आने देते। तो ये मसाइल हैं हमारे। अदरवाइज जहाँ तक ये क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है, क्लाइमेट चेंज इज़ ए ब्लेसिंग फॉर अस। इसी तरह से ये जो मोदी साहब का इंडस वाटर ट्रीटी को सो कॉल्ड अबेंस शबेंस में करना, उसकी वायलेशन करना, सारा कुछ दैट इज़ इन आवर एडवांटेज, नॉट इन देयर एडवांटेज। इसी तरह से जो वो पानी छोड़ देते हैं सो कॉल्ड, ये सलाल डैम से जो उन्होंने छोड़ा, और छोटी छोटी उन्होंने पता नहीं वेव्स छोड़ी जो चनाब में आई। कहने को तो वो चनाब उस वक्त लीन फ्लो में था, 15,000 से वो 70,000 पे चला गया। तो 70,000 क्यूसिक क्या है चनाब के लिए भाई? वो चनाब जो लाखों क्यूसिक, 8 लाख 9 लाख क्यूसिक की वेव जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है दरिया, उसके बीच में 70,000 क्या चीज़ है? वो तो बल्कि हम खुश हों, जितना पानी दरिया में आए हमें उतना खुश होना चाहिए। उनसे सैलाब नहीं रुकता। ये अभी डॉक्टर साहब पहले वाले जो, आई जस्ट मिस्ड हिज नेम, वो बात कर रहे थे कि वो जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको ओवरवेलम करता है। ओवरवेलम करता है तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने स्ट्रक्चर्स के गेट खोलने हैं, पानी ने निकलना है। निकलने के बाद जो कुदरत का रास्ता है, जो दरिया का पुराना बेड है जिसको सो कॉल्ड उन्होंने कंट्रोल किया है, वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और पानी हमारे पास आ जाता है।
ہمیں تو ڈھول کی تاپ پہ اس پانی کا استقبال کرنا چاہیے. جو وہ اپنے وہ کسی ڈیم شیم سے کوئی ویو شیپ پھینکتے ہیں, ہمیں اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بھائی پانی ہے, پانی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہمیں اس کو جو ہے وہ اپنے دریاؤں میں لانا چاہیے. اب ہمارے پاس یہ ساری اپرچونٹیز, میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں اپرچونٹی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم ایگریکلچر اکانومی ہے. ایگریکلچر کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو سنشائن کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کو سوائلز کی ضرورت ہوتی ہے. اور سوائلز ود او ہورائزن, جن کو ہم فرٹائل سوائلز کہتے ہیں. فرٹائل سوائل سے آپ کا لینڈسکیپ بھرا ہوا ہے. جتنی ٹاپ سوائل پاکستان میں ہے, دنیا کے بہت کم ملکوں میں اتنی زیادہ ٹاپ سوائل ہے, ان کے ٹوٹل ایریا کی جو ریشو بنتی ہے اس سے. پانی ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. اور سن شائن ماشاء اللہ کلائمیٹ چینج اس کو بھی اور بڑھا رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہمارے پانی کو بھی بڑھا رہا ہے. تو ہمیں مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, جو انگریز کے زمانے سے لے کے ابھی تک بنا ہے, وہ اس سسٹم کے ساتھ جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے, اور جو ہمارے سیاسی حالات اور اسٹرکچرل حالات ہیں ان کی وجہ سے چل رہا ہے, وہ اس کیوٹک سچویشن, جس کے بیچ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہو گیا ہے, جس کے بیچ میں انٹرمیٹنسی زیادہ ہو گئی ہے, جس کے بیچ میں لانگر ڈراؤٹس اور ایکسٹریم فلڈنگ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ جو پرانا سسٹم بنا ہوا ہے یہ اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے. اوکے, آپ کے اور اس مطابق ہمارے پاس واٹر سکارسٹی کا ایشو نہیں ہے, ہمارے پاس اس طرح کے پرابلم نہیں ہے, ہمارے پاس پرابلم واٹر مینجمنٹ ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں. جی, واٹر مینجمنٹ بھی اس کا پارٹ ہے, لیکن واٹر مینجمنٹ سے زیادہ ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے نا, وہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. نیویگیشن کی بات آپ نے شروع میں کی کہ نیویگیشن ہونی چاہیے. یس, آپ نے اپنا جو واٹر کا اکانومی ماڈل آپ نے بنایا ہوا ہے نا, وہ ماڈل ہی بہت فرسودہ ہے. یعنی کہ آپ اس میں بہت زیادہ ولنریبل ہیں انٹرمیٹنسی کے ساتھ, کیونکہ آپ نے اپنا ٹوٹل واٹر جو ہے اس کے بیچ میں سے جو اس کو مینیج کرنے کا اسٹرکچرل سسٹم بنایا ہے, اور اس اسٹرکچرل سسٹم کے اوپر جو آپ نے اپنا انسٹیٹیوشنل سسٹم بنایا ہے, وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے سرفیس واٹر فلوز کے اوپر. اور سرفیس واٹر فلوز میں جب انٹرمیٹنسی آتی ہے, بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے یا بہت کم پانی ہوتا ہے, تو آپ کی نہ آپ کا اسٹرکچرل سسٹم اس کو ہینڈل کر سکتا ہے, نہ آپ کا انسٹیٹیوشنل سسٹم اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. اور پھر اس میں آپ کی ولنریبلٹی پھر بڑھ جاتی ہے جب کوئی آپ کا ہمسایہ کوئی تھوڑی سی مستی کرتا ہے, وہ اچانک آپ کا پانی تھوڑا بہت روک لیتا ہے یا تھوڑا بہت چھوڑ دیتا ہے, تو اس سے بھی آپ کے, کیونکہ ڈیپینڈنسی سرفیس انٹرمیٹنسی کے اوپر ہے, تو وہ سرفیس انٹرمیٹنسی کو اسٹرکچر سے کنٹرول کر سکتا ہے. اگر آپ اپنا یہ ماڈل چینج کر کے نیکسٹ جو آپ کے پاس ذخیرہ ہے پانی کا, جس کو میں ریورائن ایکویفر کہتا ہوں, اور یہ وہ پانی ہے جو آپ کی دریا کی ریت کے نیچے ہے, اوپر دریا چل رہا ہے, دریا کے نیچے ریت ہے, ریت کے بیچ میں پانی بھرا ہوا ہے, میں اس پانی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ لاہور, پشاور, کراچی, اسلام آباد کے جو گراؤنڈ واٹر ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس پانی کی, اس گراؤنڈ واٹر کی بات کر رہا ہوں جو دریا ہے, دریا کے نیچے ریت ہے, اس ریت کے بیچ میں پانی بھرا ہوا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل سٹڈی کی ہے, اور اس میں ہم نے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ کے دریاؤں کی ریت ہے, اس کے بیچ میں 500 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج ہے. اب 500 ملین ایکڑ فٹ کتنا ہے؟ یہ آپ کے دریا سے تقریباً آلموسٹ 2 سال, پونے 2 سال کی آپ کی یہ سٹوریج. یہ حسن صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں چاہوں گا مجھے آپ بس تھوڑا سا ٹائم دیں, میں اس پہ اور ڈیٹیل بات کر لیتا ہوں. ڈاکٹر سمرانہ بھی ہیں ساتھ. ڈاکٹر سمرانہ, بڑی مزے کی ڈسکشن ہو رہی تھی, معذرت تھوڑا ڈیٹیل ہو گئی, میں چاہوں گا آپ بھی ذرا اس پہ اپنا حصہ ڈالیں. یہ اس وقت کلائمیٹ چینج جس کا ہمیں سامنا ہے, ورسٹ سچویشن میں ہے. پاکستان, جرمن واچ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے 5 ممالک میں ہیں. زراعت کے ہمیں مسائل ہیں, پانی کا الگ ایشو ہے ہمارا, ہمارے واٹر سٹوریج کے بڑے ریزروائرز کے بڑے معاملات ہیں, پھر اس کے بعد بارشوں کے پیٹرن تبدیل ہو رہے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا اس پر. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل آپ نے بلانے کا. کلائمیٹ چینج اور یا پھر ماحولیاتی آلودگی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ایک بہت ہی سیریس کرائسس آج کی دنیا میں گلوبل لیول پہ اور اسپیشلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم اس چیز سے ماننے سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو زمین ہے, ہماری ارتھ کا ٹیمپریچر رائز کرتا جا رہا ہے, گلوبل وارمنگ ہوتی جا رہی ہے, اور اٹس ناٹ جسٹ بیکاز آف کہ جو قدرتی اس کے وجوہات ہیں, اس سے کہیں زیادہ انسان کی اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے, اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے.
اچھا اب جب ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج اٹس اے لانگ ٹرم سیریز آف چینجز. آپ کے پریسیپیٹیشن لیول آپ کا چینج ہوتا ہے, آپ کا گلیشیئر میلٹنگ ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ, آپ کا واٹر اسکارسٹی, اٹ لیڈس ٹو واٹر اسکارسٹی ایشوز, ولنریبلٹیز. واٹر جیسے بہت حد تک ریلیٹڈ ہے ایگریکلچر سے, اور ہمارا پاکستان جو کہ سب سے زیادہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اور اس کا 90% آف واٹر جو انٹیک ہے وہ ہمارا اریگیشن بیسس میں جاتا ہے, اریگیشن پرپزز کے لیے جاتا ہے. اس چیز کے لیے جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو کلائمیٹ چینج ہمارے لیے واٹر سیکیورٹی تھریٹ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ واٹر اسکارسٹی ایشو بنتا جا رہا ہے. اور اس چیز کے لیے ہمیں بہت حد تک یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو جغرافیائی لحاظ سے ہم اگین ایسے علاقوں میں ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہمالیہ رینج ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہمارا اس کے اوپر اس کے گلیشیئرز دے آر میلٹنگ فاسٹ. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اسپیشلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو پاکستان جو بیسک کاز ہے کلائمیٹ چینج کی گرین ہاؤس ایمیشنز, اس میں سب سے لوئسٹ اس کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا کاز آف گلوبل وارمنگ. لیکن اس کا یہ ہارڈ ہٹ ایریا ہے, اور آپ نے صحیح کہا کہ جرمن انڈیکس کنٹینیوسلی فار دا لاسٹ فیو ایئرز یہ آپ کو کبھی وہ 5th ولنریبل نیشن ہمیں بناتا ہے, کبھی 6th بناتا ہے, اینڈ وی آر لائنگ ان فرسٹ 5 ولنریبل نیشنز. اب ایسے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کلائمیٹ چینج ہے تو یہ 3-4 چیزوں سے مل کر یہ کمپوزٹ اور بہت زیادہ کمپاؤنڈ تھریٹ بن جاتا ہے. اچھا اب اس چیز کے لیے ہمارے پاس نہ ہی کوئی ٹریٹی ایسی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس وقت کے ایرا کی ہم بات کرتے ہیں جب کلائمیٹ واز ناٹ اے سیریس تھریٹ, اور ہمیں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ اس کی اپنی حیثیت ہے, وہ واٹر شیئرنگ میکینزم ہے, وہ ٹاپ آف دا لسٹ, جو ون آف دا ٹاپ ڈیوریبل ٹرانس باؤنڈری واٹر مینجمنٹ کا بہت اور ہائیلی ڈیوریبل فارمولا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی مسٹ سے کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں کلائمیٹ گورننس فریم ورک کے اکارڈنگلی بھی اس کو ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے.